السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا تعلق خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہے۔ آپ کی تشریف آوری بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور آپ نے دنیا سے پردہ بھی اسی مہینے میں فرمایا ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ نے احکامات الہیہ اور اپنی زندگی پوری انسانیت کے سامنے پیش کر کے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہے اپنی پاک کتاب میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اور روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہی تمہارے لیے کامیابی کی چیز ہے اور یہی تمہارے لیے نجات کا سامان ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ پیچھے پیچھے میرے نقش قدم پر چلے آؤ۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اگر سیدھے راستے کو چھوڑ کر، میری اتباع چھوڑ کر، میری پیروی چھوڑ کر اگر ادھر ادھر کسی بھی راستے پر جاؤ گے تو یاد رکھو منزل سے بھٹک جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، جنت سے دور ہو جاؤ گے، جہنم سے قریب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، آپ کی تشریف آوری پر کیا کیا برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہونی شروع ہوئیں، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ میں نے گزشتہ جمعے کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد جو ہوتا ہے وہ ہر چیز پر فوقیت اور بلندی رکھتا ہے۔ ابھی آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد ظاہر نہیں ہوا، آپ کی ذات مبارک ہی دنیا میں آئی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری کے مقصد کو اس طرح بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور اپنے کلمے کی بلندی کو اور آپ نے جو شریعت اللہ کی جانب سے لا کر انسانوں کے سامنے پیش کی ہے اور جو پاکیزہ حیات طیبہ اللہ کے یہاں سے آپ لے کر آئے ہیں، اللہ اس کو پوری دنیا میں جاری اور ساری اور عام کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ دنیا میں اہل باطل اور باطل طاقتیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتی ہیں۔ جس طرح جلتا ہوا روشن چراغ جب گل کیا جاتا ہے تو پھونک مار کر اس کو بجھا دیا جاتا ہے، باطل آندھیاں اور باطل ہوائیں اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے منصوبے کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو اپنے نبی کی رسالت اور آپ کی بعثت کے ذریعے سے اس کو مکمل اور پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف اہل باطل کا منصوبہ ہے اور دوسری طرف حق تعالی شانہ کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے، اور یقینی چیز ہے کہ دنیا کا سارا باطل اگر جمع ہو جائے تو اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا بلکہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اپنے نبی کی بعثت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا میں کامل اور مکمل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو پاکیزہ زندگی پیش کی ہے پوری انسانیت کے سامنے، اس میں زندگی کا کوئی پہلو، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو آپ نے واضح نہیں کر دیا ہو، اس کو بیان نہیں کر دیا ہو۔ دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، بڑے بڑے فلاسفر آئے، سائنسداں آئے، اور ٹیکنالوجی میں انہوں نے بڑی ترقی کی، دنیا میں انسانوں کو بڑی بڑی چیزیں انہوں نے پیش کی، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو پیچھے رہنے والوں نے ایک بڑی شکایت ان کے جانے پر یہ کی، کاش انہیں تھوڑی سی زندگی اور مل جاتی تو ان کا یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا۔ ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اگر زندگی وفا کرتی اور کچھ دن اور رہ جاتے تو یہ کام اور کچھ زیادہ اور کوئی کچھ اور اچھا ہو جاتا، لیکن ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ ہے کہ آپ دنیا میں ابھی موجود ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ سے زیادہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین مکمل کر دیا، جس مقصد کے لیے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے اپنا وہ مقصد پورا کر دیا، اور جو کچھ انسانی زندگی کے لیے بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فلاح اور بہبودی، اچھائی اور نیکی کی چیز ہو سکتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ امت کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کے جانثار صحابہ کے سامنے آپ نے اس بات کا اظہار کیا، الا هل بلغت، کیا جو دین اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، جو امانت تو نے مجھے دی تھی وہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل اور کامل کر دیا۔ اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو، یہ مقصد تھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دین دنیا میں عام ہو، اور اس کا دوسرا ترجمہ اور اس کی بہترین تعبیر اللہ نے اپنے کلام پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے
اپنے نبی کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. رحمت بن کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین سب کے لیے دیا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے وہ دین سراسر رحمت ہے. اس میں کامیابی ہے, اس میں فلاح اور بہبودی ہے. ہرگز انسان اس دین کو چھوڑ کر, اس سے کنارہ کشی کر کے, اس سے روگردانی کر کے, اس دین سے پیٹھ موڑ کر اگر کامیاب ہونا چاہے تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف آوری سے پہلے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا, تقریباً 650 سال 570 برس کا تقریباً عرصہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 650 سال کے عرصے میں کیا بگاڑ دنیا میں واقع ہوا ہوگا؟ تاریخ اسلام اس زمانے کو زمانے جاہلیت کے ساتھ تعبیر کرتی ہے. وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا, وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا. نہ اللہ کو جانتے تھے, نہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے, نہ اللہ کی کتاب کو جانتے تھے, نہ کسی بھلائی کو جانتے تھے. ساری دنیا میں جتنی برائیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب اس وقت میں انسانوں کی زندگی میں موجود تھی. معمولی سی مثال ہے, ایک ٹیچر, ایک استاد اپنی کلاس اور درجے کے اندر چند بچوں کو پڑھاتا ہے. اس کی کلاس میں 20 بچے ہیں, 30 بچے ہیں, 40 بچے ہیں. استاد اور ٹیچر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضرورت سے جب وہ کہیں استنجے سے فارغ ہونے یا اور کسی ضرورت کے لیے کلاس سے اٹھ جاتا ہے اور جب تھوڑی دیر بعد 5 منٹ 10 منٹ بعد واپس آتا ہے تو ہم سب کا واسطہ مدرسوں سے اور اسکول سے ضرور رہا ہے. استاد جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا ہنگامہ واقع ہوتا ہے. اس نے میرا کاپی پھاڑ دی, اس نے میری کتاب چھین لی, اس نے سلیٹ توڑ دی, اس نے میرا پین چھین لیا, اس نے میرے تھپڑ مار دیا, اس نے مجھے یہ برا بھلا کہہ دیا. کتنی شکایتوں کا مجموعہ اس استاد کے پاس 5 اور 10 منٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب دنیا میں انسانوں کو کوئی صحیح راستے بتانے والا 570 برس تک نہیں ہوا ہوگا تو انسانیت بگاڑ کی کس حد تک پہنچ چکی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے حال میں تشریف لائے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. ہر طبقے کے لیے. امت میں ہم جانتے ہیں مختلف طبقات ہیں. ماں باپ ہے تو ان کی اولاد ہے, اولاد ہے تو ماں باپ ہے, بیوی ہے تو اس کا شوہر ہے, شوہر ہے تو اس کی بیوی ہے, پڑوسی ہے تو دوسرا پڑوسی اس کا ہے, وہ پڑوسی اس کا پڑوسی ہے, بڑے ہیں تو چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہیں تو بڑے ہیں. دنیا میں ہر قسم کے طبقے موجود ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ کی رحمت کا حصہ سب کو ملا. مثال کے طور پر میں عرض کروں, ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے یہ تو ایک ماں ہی جانتی ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا حقیقی تصور تو جو ماں ہوتی ہے وہی کر سکتی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی پاس میں عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. 2 عورتوں کا یہ دعویٰ تھا ایک بچے کے بارے میں جو یہ کہتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے, دوسری عورت کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے. بہت کوشش کی دلائل کے ذریعے, قرائن کے ذریعے سے اس بات کو معلوم کرنے کی کہ پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ کس عورت کا ہے, لیکن نہیں چل سکا. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں یہ کہا کہ بھئی دلائل اور قرائن کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ کس کا ہے, تم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. چلیے ایسا کر دیتے ہیں کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں, آدھا آدھا دونوں لے لینا, اس کے علاوہ کوئی شکل نظر نہیں آ رہی.
ایک عورت اس پر راضی ہو گئی، دوسری عورت نے یہ کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے، اس بچے کو مت کاٹو، اس کے 2 ٹکڑے مت کرو، چاہے اس دوسری عورت کو دے دو۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے جو اس بچے کے 2 ٹکڑے ہونا پسند نہیں کر رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ اس بات پر صرف کر دی کہ امت کسی طرح جہنم سے بچ جائے، چاہے میرا سب کچھ قربان ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کے بارے میں، کان یتململ کتململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، آپ امت کی رہبری اور اس کو جہنم سے بچانے اور صحیح راستے پر اور صراط مستقیم پر لانے کے لیے اس طرح بے چین رہتے تھے اور آپ اس طرح تڑپتے تھے جس طرح کوئی بچھو کا ڈسا ہوا اور سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسی کیفیت آپ کی ہوتی تھی۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے غموں کا مارا ہوا کہ جس کی ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہو اور آدمی اس وقت میں کس کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اس سے زیادہ بے چینی کی کیفیت اللہ کے نبی کی امت کے غم میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے، یعنی دین کی جو نعمت اور رحمت لے کر آئے اس سے آپ نے سب کو حصہ دیا، ہر ایک کا حق ادا کیا اور ہر ایک کو حقوق دیے، تاکہ ایک پاکیزہ اور ایک بہترین معاشرہ پوری دنیا میں قائم ہو کہ دنیا میں آدمی رہے اللہ کا خلیفہ بن کر رہے، اللہ کا محبوب بن کر رہے، اور جب دنیا سے جائے تو یہ ایسا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہوں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں اس کو نصیب ہو جائیں۔ ماں کو یہ حق دیا اور ماں کے لیے اس طرح رحمت بن کر تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے حقوق کو زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ ضائع کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، یاد رکھو تمہاری جنت، اولاد سے کہا تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو خوش کرو، اپنی ماں کا دل مت دکھاؤ، بلکہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو حدیث پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، تفسیر پڑھا کر جب لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے تو والدہ سامنے ہوتی اور اپنا بستر والدہ کے قدموں کے اندر بچھاتے، اور جب تک نیند نہیں آتی اس وقت تک اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے رہتے۔ ماں کہتی بیٹا اسی منہ سے تم دن بھر قرآن اور حدیث اور اس کی تعلیم دیتے ہو اور رات کو میرے تلووں سے اپنے منہ کو لگاتے ہو اور میرے منہ کو میرے پیروں کو بوسہ دیتے ہو، تو یہ فرماتے اماں میں آپ کے پیروں کو بوسہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ اپنی جنت کو بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ماں کا یہ درجہ بتایا، بیٹی کا یہ درجہ بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو ایک بیٹی دے یا 2 بیٹی دے یا اس سے زیادہ دے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، بڑی ہو جانے کے بعد میں ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، ان کے تمام حقوق ادا کرے، آپ نے فرمایا ان بچیوں کی کفالت کرنے والا باپ اور میں قیامت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی قیامت وہ میرے ساتھ ہو۔ بیویوں کے حقوق کو زمانے جاہلیت میں ضائع کر دیا جاتا تھا، ان کو میراث میں سے کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو حقوق دیے، خاوند سے کہا اپنی بیوی کا خیال رکھو، اس کی ناز برداری کرو، یہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، لہذا اس کو اجنبی مت سمجھو، یہ تمہارے گھر کا ایک فرد ہے، جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ اسے پہناؤ، اور جس طرح تم اپنی زندگی گزارتے ہو اپنی زندگی میں پورا شریک رکھو، اسی لیے بیوی کو شریک حیات کہا جاتا ہے۔ بیوی سے کہا خاوند تیرا مجازی خدا ہے،
اگر میں کسی کو خدا کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا تو وہ اپنے خاوند کو اور اپنے شوہر کو سجدہ کرے. خاوند کا حق بھی بتایا, بیوی کا حق بھی بتایا. بیوی کے حق میں بھی آپ رحمت ہیں اور شوہر کے حق میں بھی آپ رحمت ہیں. ماں کے حق میں بھی آپ رحمت ہیں اور بیٹی کے حق میں بھی رحمت ہے. چھوٹے کے حق میں بھی رحمت ہے اور بڑے کے حق میں بھی رحمت ہے. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو آدمی دنیا میں بڑوں کی تعظیم نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے, بڑوں کا اکرام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, رحم نہ کرے, ان کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش نہ آئے. آپ نے فرمایا ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ نے دنیا کو بے ایمانی سے بچایا, انصاف اور عدل اور ایمانداری پر قائم کیا. آپ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ غلے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں, غلہ بیچا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ اوپر بڑا اچھا غلہ ہے, ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے اپنی قمچی اور اپنی چھڑی غلے میں نیچے داخل کی, دیکھا کہ نیچے اناج گیلا ہے, اوپر سوکھا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تاجر کہنے لگا اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی, اناج گیلا ہو گیا. اگر گیلا اناج سب کے سامنے ہوتا تو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. میں نے تھوڑا سا سوکھا ہوا اناج اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگ سوکھا ہوا سمجھ کر خرید لیں. آپ نے فرمایا یہ تو دھوکہ ہے. من غشنا فلیس منا. جو لوگوں کو دھوکہ دے اور بے ایمانی سے کام کرے, آپ نے فرمایا میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں. تاجر کے لیے بھی آپ رحمت ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین اور شہداء کے صف میں کھڑا ہوگا. ایک مزدوری کرنے والا ہے, آپ اس کے حق میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. ایک مزدور مزدوری کر کے آ رہا تھا, اللہ کے نبی بھی تشریف لے جا رہے تھے. دونوں کا آمنا سامنے ہوا, آپ نے سلام کیا. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے, اور سلام کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ بڑھائے مسافے کے لیے. اس مزدور نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. آپ نے فرمایا کیا ظلم ہے, ہم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھائے, تم نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. مزدور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے مسافہ کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے گارے مٹی کا کام کرتا ہوں, میرے ہاتھ گندے ہیں اور اس وقت میں مزدوری کر کے آ رہا ہوں. اپنے گھر جاؤں گا, کپڑے بدلوں گا, ہاتھ صاف کروں گا. میرے گندے ہاتھ آپ کے پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ لگے, اس لیے میں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ لاؤ اور مجھ سے مسافہ کرو. جن ہاتھوں کو اللہ تعالی حلال کمائی میں مشغول رکھا ہوا دیکھتے ہیں, اور جو ہاتھ حلال کمائی میں مشغول رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ہر ایک کے حق میں آپ رحمت بن کر تشریف لائے. ایک یتیم بچہ, آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, لوگوں کے درمیان میں سے گزرے. عید کے دن بچے خوشیاں منا رہے ہیں. مدینے کی گلیوں کے اندر آپ نے بچوں کو دیکھا, بچے پھول جیسے اچھے اچھے کپڑے اور ان کے ہاتھ میں کھنکھناتے پیسے. ایک بچہ دیکھا جس کے کپڑے بہت میلے ہیں, نہایا دھویا ہوا بھی نہیں ہے. آپ نے پوچھا بیٹا تو نے کپڑے نہیں بدلے, تو آج نہایا نہیں ہے؟ تو وہ رو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ میرے نئے کپڑے بناتی اور مجھے نہلاتی اور اچھے کپڑے پہناتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کو جاتے ہوئے راستے میں مجمع انتظار میں ہے, اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ایک بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہوں, اس کو نہلاؤ. آپ نے اپنی چادر مبارک کے 2 حصے کرے اور فرمایا ایک اوپر اڑاؤ اور ایک اس کو نیچے تہمت کی طرح باندھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نہلایا, اس کے بالوں میں کنگھی کری, اس کے سر میں تیل لگایا. آپ نے اپنی چادر مبارک کے 2 حصے کر کے اس کے بدن کے اوپر پہنائے. آپ اس کو لے کر چلے اور یوں فرمایا آج تو پیدل چل کر نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھے پر بیٹھ کر جائے گا. اللہ کے نبی نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا. جو بچے اس کے ساتھ اس سے پہلے کھیل رہے تھے
جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کاش ہم بھی آج یتیم ہوتے تو اللہ کے نبی کے کندھے کی سواری ہمیں بھی نصیب ہو جاتی۔ اللہ کے نبی اس یتیم کو لے کر گئے، عید کی نماز کے لیے لوگ انتظار میں تھے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بچہ نیچے بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو، اور وہ بچہ ممبر پر بیٹھا۔ آپ نے خطبہ دینے کے بعد لوگوں کو اعلان کر کے یہ فرمایا یہ یتیم بچہ ہے، جس طرح آج میرے ساتھ ممبر پر یہ کھڑا ہوا ہے، فرمایا انا وکافل الیتیمین یتیمی کہاتین، آپ نے فرمایا جس طرح آج یہ یتیم بچہ میرے ساتھ میرے ممبر پر ہے، جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرے اور اس کے سر پر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے، اس کی کسی ضرورت میں کام آئے، آپ نے فرمایا قیامت میں وہ آدمی اور میں اسی طرح ممبر پر ہوں گے جس طرح یہ بچہ آج ممبر پر میرے ساتھ۔ آپ رحمت بن کر آئے، آپ امت کے لیے شفقت بن کر آئے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جاکنی کا عالم ہے، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ بجتا ہے، حضرت فاطمہ کہنے لگی کون آدمی ہے بار بار دروازہ بجا رہا ہے، میرے ابا کی تکلیف کا اس کو احساس نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی پتہ نہیں کون آدمی ہے دروازہ بجا رہا ہے، اس کو آپ کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہے۔ آپ نے دروازے کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھ کر فرمایا فاطمہ انہیں بلا لو، انہیں بلا لو۔ فاطمہ کہنے لگی کون ہے؟ کہ فاطمہ یہ ملک الموت ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور زندگی میں جب سے اللہ تعالیٰ نے روحوں کے قبض کرنے کا کام ان کے ذمے کیا ہے، انہوں نے کبھی کسی کے پاس جانے سے پہلے اجازت نہیں مانگی ہے، یہ تو تیرے باپ کے اکرام اور اعزاز میں آج اجازت لے کر تیرے باپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اعزاز ملک الموت نے بھی کیا۔ آپ کی سینے پر جب ہاتھ رکھا آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا اسرائیل کیا میری امت کو بھی یہی تکلیف ہوگی موت کی جو اس وقت میں مجھے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی آپ تو سردار انبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، آپ کے بارے میں تو مجھے حکم ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرائیل میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو جتنی تکلیف ہونی ہے وہ سب مجھے ہو جائے، لیکن میرے کسی امتی کو تکلیف نہ ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی کو ہماری کتنی فکر تھی، امت کا کتنا غم تھا، جس امت نے آج اپنے نبی کو بھلا رکھا ہے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے میاں چھوڑو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، سنت ہی تو ہے۔ اللہ کے نبی کی کتنی سنتیں یہ چھوڑ کر چھوڑ دیتے ہیں، ارے میاں کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، سنت ہی تو ہے۔ جس نبی کے طریقے کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس نبی نے ہمارے لیے اور امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قیامت میں جب سارے نبی حیران ہو جائیں گے اور کوئی سفارش و شفاعت کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی مغفرت کو اللہ سے مانگوں گا، اور میرا ایک ایک امتی جب تک جنت میں نہیں چلا جائے گا میں جنت میں داخل ہونے کو پسند نہیں کروں گا۔ جس نبی نے اپنی امت کو دنیا میں یاد رکھا، اپنی وفات کے وقت میں یاد رکھا، اور قیامت میں اپنی امت کو یاد رکھیں گے، سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ آج ہم نے اس نبی کو کس طرح بھلا رکھا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس نبی کا حق تو یہ تھا کہ ہم اپنا سب کچھ اس کی سنت پر، اس کے طریقے پر قربان کر دیتے، اور کوئی کام اس کے طریقے کے خلاف نہیں کرتے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو مسجد کی اذان اپنے کانوں سے سنتا ہے اور ٹال دیتا ہے وقت کو اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیرت کا سننا اس لیے ہے کہ ہم سیرت پر عمل کریں۔ سیرت کی باتوں کو سننا لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے، ہمارا سونا آپ کے سونے کے مطابق، ہمارا جگنا آپ کے جگنے کے مطابق، ہمارا صبح آپ کی صبح کے مطابق، ہماری ہر چیز آپ کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ ہے اصل۔ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ صرف نماز کے لیے نہیں تھا، اپنے ہر عمل کے لیے تھا۔ تمہاری رات ایسی جیسے میری رات، تمہارا دن ایسا جیسے میرا دن، حتیٰ کہ تمہارا جینا ایسا جیسا میرا جینا، اور تمہارے دنیا سے جانا ایسا جیسے میرا دنیا سے جانا۔ آپ نے ہمیں جینا بھی سکھایا، آپ نے ہمیں مرنا بھی سکھایا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔